إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ دین پر چلنے والا، دین کی فکر کر کے صحیح تصور کے ساتھ چلنے والے کے سامنے کہیں کوئی شبہ اور کہیں کوئی اندھیرا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس طرح میں نے دین کی راہ پر تمہیں کھڑا کیا ہے کہ اس راہ پر چلو گے تو اس میں کہیں تمہیں کوئی تاریکی نہیں ملے گی، اس راستے پر تمہیں کوئی تاریکی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح. لیکن یہ اس شخص کو، یہ نصیبہ اس شخص کو حاصل ہوگا جو فکر کرے گا. ایک اللہ کا بہت موٹا سا قاعدہ ہے جو اس نے بیان کیا کہ یہدی الیہ من ینیب، انابت والوں کو اللہ تعالی راستہ دیتا ہے. راستہ اسے دکھاتا ہے جو اس راستے کا متلاشی ہے، جو راہ حق ہے، جسے کوئی پرواہ نہیں، حق کی جسے کوئی پرواہ نہیں. آپ بتائیے اس کے لیے کیسے توفیق ملے گی؟ ہمارے سامنے کتنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے سماج میں، اپنی کمیونٹی میں. دنیا کے مسائل ہیں، دین کے مسائل ہیں. دنیا کے مسائل کو بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، آدمی تو بہت کچھ آگاہ ہے اور بڑی کوششیں، جدوجہد اس کے لیے کرتا رہتا ہے. اپنا کاروبار ہو، اپنا گھر ہو، اپنے سیٹ اپ ہو، سب میں باریکی کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے. رغبت دلانے کی ضرورت، یاد دہانی کی ضرورت، تذکیر کی ضرورت دین کے مسئلے میں پڑتی ہے. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ ہم دنیا کے مسئلے میں تمہیں نہیں، ہم تمہیں اصل میں دین کے مسئلے میں رہنمائی کرنا چاہتے ہیں. دین سمجھو. دین کا مسئلہ دیکھیے، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کو مکمل کیا ہے. مکمل کیا ہے یہ دین، اپنے نبی پر یہ دین مکمل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. جب دین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر مکمل کر دیا تو وہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہوا. تو جو دین آپ کی زندگی میں تھا وہی دین اصل ہے، وہی دین ہے
جو آپ کی زندگی میں نہیں تھا، آپ اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں نہیں تھا، وہ دین نہیں ہے۔ اسی لیے سلف کہتے تھے کہ جو اس دن دین نہیں تھا وہ بعد میں بھی دین نہیں ہے۔ یعنی جو طریقہ انہوں نے دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، اجر کے نام پر، نیکی کے نام پر جو کام انہوں نے نہیں کیا، بعد میں وہ نیکی اور دین کے نام پر وہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ چیز بدعت ہوگی۔ بدعت کا جب لفظ ہم سنتے ہیں تو جیسے عادی ہو گئے ہیں، شرک کا لفظ سنتے ہیں جیسے عادی ہو گئے ہیں۔ یہ لفظ سننے کے بعد آدمی کو مطلب چوکنا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خبردار کرتے رہتے تھے، ایاکم ومحدثات الامور، خبردار نئی نئی چیزوں سے بچنا، نئے نئے مسئلوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی چیز آپ فرمایا کرتے تھے، ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ کیسے طے ہوگا؟ ایک فکر مند آدمی کے لیے ہی یہ چیز طے ہو سکتی ہے، ورنہ ہمارے آپ کے لیے اگر ہم پرواہ نہ کریں تو کیسے طے ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، صحابہ کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، اور جو دین کی شکل میں ان کے دور میں نہیں تھی وہ بعد میں دین کی شکل میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عمل دین کیسے ہو سکتا ہے جو نبی کی زندگی میں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور آج میرے صحابہ کے جو طریقے پر رہے گا وہی نجات پائے گا۔ تو نجات کی فکر، صحیح راہ کی فکر، صراط مستقیم کی فکر، سنت کی فکر، بدعتوں کے سلسلے میں چوکنا رہنے والی صورتحال اگر یہ نہیں ہوگی تو آدمی نہیں بچ پائے گا۔ آج اسی لیے لوگ پرواہ نہیں کرتے، عام طور پر لوگ پرواہ نہیں کرتے، یہ اتنی بھی فکر نہیں کرتے کہ آخر اگر اتنا مسئلہ سنگین نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے جو خطبہ پڑھتے تھے، یعنی اپنے موضوع پر خطبہ دینے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے جو خطبہ آپ پڑھتے تھے وہ مشہور ہے خطبہ حاجت کے نام سے، اس میں آپ ہمیشہ کہتے تھے، ہمیشہ دہراتے رہتے تھے اس بات کو کہ سنو، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کی جگہ جہنم ہے۔ امت کا وہ طبقہ جو پرواہ نہیں کرتا اسے توفیق نہیں ملتی۔ توفیق مانگنے کی چیز ہے، طلب کرنے کی چیز ہے، بے چینی کی چیز ہے، فکر مندی کی چیز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی توفیق مانگتے تھے اور آپ دعا کرتے تھے، اے اللہ جس مسئلے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اس میں تو ہمیں صحیح راہ کی توفیق دے دے، صحیح راہ کی رہنمائی کر دے۔ کتنے اختلافات سامنے ہیں ہمارے سامنے، جبرات کا اختلاف ہے، کتنا اختلاف ہے، ایسا لگتا ہے کہ کتنا بڑا دین کا مسئلہ ہے، پورا معاشرہ، پوری کمیونٹی ایسا لگتا ہے کہ قبرستان کی طرف ریلے کی طرح جا رہی ہے، ریلے کی طرح۔ مسجدیں آباد ہیں، پورا شہر اور محلہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ اتنی بڑی کوئی رات نہیں، اور وہ بھی دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، ثواب کے نام پر۔ تو کیا امت کو اتنا شعور نہیں ہے؟ شعور ہونا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی مبارک زندگی میں ایسا کیا ہے؟ کیا آپ نے صحابہ کو ایسے جمع کیا؟ سب کو آپ نے ترغیب دلائی کہ جمع ہو سب قبرستان میں؟ اگر ایسا نہیں کیا آپ نے، آپ کے صحابہ نے ایسا نہیں کیا تو بدعت کہتے کس کو ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بات دکھ کی ہے، یہ درد کی ہے، اور یہ اس لاپرواہیوں پر جس میں امت کمیونٹی کے لوگ عوام مبتلا ہے اس پر افسوس کی ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ جب ایک ضابطہ معلوم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ دین دیا ہے جس کا نام اسلام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر،
جس دین پر چل کر کے آپ نے اسوہ قائم کیا اپنے صحابہ کے لیے، اور اس دین پر، اس اسوہ پر صحابہ کرام چلتے تھے، آپ کو آئیڈیل مان کر کے اس کی پیروی کرتے تھے، موٹا سا مسئلہ ہے۔ پوچھا جائے، دیکھا جائے کہ کیا آج ہماری قبرستانوں کی طرح، کیا سلف کے دور میں صحابہ کے آپ کی مبارک زندگی میں کیا ایسے ہی میلہ اور ایسے ہی اجتماع اور گیدرنگ ہوتی تھی؟ یہ تو مثال کے طور پر ہے۔ کوئی مسئلہ جب سامنے ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مسئلہ اصل اصول سمجھنے کا ہے۔ مسئلہ اصل کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں وہی دین ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں تھا، وہی دین ہے جو آپ کی زندگی میں تھا، جسے آپ نے کیا اور جس کی ترغیب آپ نے دی، جس کے لیے تاکید کیا اللہ تعالیٰ نے، اور بتایا، کہا تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر نبی کی زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے، ورنہ دیکھو، لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے مبارک دور میں لاؤ ایسی مثال، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کے قبرستان میں، سلف کے قبرستانوں میں، جہاں جہاں ان کی بستیاں تھیں، کیا ایسی کوئی مثال ہے؟ تو مسئلہ بات کسی مناسبت پر کر کے اصل مسئلہ سمجھانے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کمپلیٹ ہے۔ نبی کی زندگی میں بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی سنتیں، یعنی وہ سنتیں جو واجب ہیں۔ سنت بولا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کا مطلب نفل، سنت کا مطلب اختیاری مسئلہ، سنت کا مطلب مرضی، سنت کا مطلب کیا تو ثواب، نہ کیا تو کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مسئلہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو سنتیں واجب ہیں، اور وہ سنتیں جو نفل ہیں، چاہے وہ موقدہ ہو غیر موقدہ ہو۔ تو سنتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سنتوں کی ترغیب دی، ان سنتوں کی پیروی کی جائے، جن سے آپ نے خبردار کیا۔ کتنی باتوں کو نام لے کر کے گنایا جائے گا، قیامت تک آنے والی امت کتنے نئے نئے مسئلے نکالے گی۔ تو موٹا قاعدہ بتا دیا۔ کیا موٹا قاعدہ بتا دیا؟ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کی جگہ جہنم ہے۔ ایک موٹا قاعدہ بتا دیا، ایک موٹا قاعدہ بتا دیا۔ اسی موٹے قاعدے میں وہ چیز آتی ہے جو امت میں اماموں کی تقلید کا مسئلہ ہے۔ اسی موٹے قاعدے میں وہ چیز آتی ہے۔ آپ بتائیے کیا یہ نئی چیز نہیں ہے؟ 300 سال تک 3 صدیاں بیت گئی، امت میں کوئی کسی امام کی متعین، کسی بڑی شخصیت کی متعین طور پر تقلید نہیں کرتی تھی۔ 300 سال کے بعد 4 صدی ہجری میں یہ نئی چیز شروع ہوئی۔ تو اب بتاؤ یہ نئی چیز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر نئی چیز ہوئی اور یہ اس تصور کے ساتھ کی تقلید کرنا واجب ہے، تقلید شخصی یا ایک کسی متعین امام کی تقلید کے بغیر نجات نہیں ہے، تو یہ نئی چیز ہوئی کہ نہیں؟ اور اگر نئی چیز ہوئی تو بدعت ہوئی کہ نہیں؟ اور بدعت کا خطرہ آپ نے بیان کیا کہ بدعت کتنی خطرناک ہے۔ ہر جمعہ میں آپ نے یہ بات مسلسل، ہر خطبے میں آپ نے یہ بات مسلسل وظیفے کی طرح دہرایا، جیسے وظیفہ کیا جاتا ہے ایسے دہرایا، تاکہ ہر امتی کے دماغ میں، چھوٹے بڑے مرد و عورت کے دماغ میں یہ بات بیٹھی رہے، نکلے نہ۔ ہر وقت اس کو یاد دلاتے رہو، ہر وقت یاد دلاتے رہو۔ کیا یاد دلاتے رہو؟ سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گنتی کتنی کراتے آپ، جتنی گنتی کراتے دفتروں کی ضرورت ہوتی، روز ایک نئی بدعت، روزانہ کی بدعتیں، مہینوں کی بدعتیں، سال کی بدعتیں، بدعتوں کی کثرت روانی۔ ہر آنے والے دور میں فتنے، ہر فتنے کی جڑ شرک اور بدعت۔
تو قاعدہ سمجھا دیا، قاعدہ سمجھا دیا کہ جب بھی کوئی چیز نئی تمہارے سامنے نظر آئے تو دیکھو اس کی اصل ہے کہ نہیں، اس کا وجود ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو بدعت ہے، اگر وہ چیز نہیں ہے تو بدعت ہے، اور بدعت چوری سے بھی بڑا جرم ہے، یعنی بڑا گناہ ہے، شراب نوشی سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، جھوٹ غیبت سے جو کبیرہ گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ کیا ہم اتنا چوکنا ہے؟ کیا ہمارا مطلب ذہن ایسے ہی ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، عام طور پر نہیں ہے، عام طور پر نہیں ہے۔ ہم کیا چوری کی طرح چوری سے بڑا جرم بدعت کو سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ اسی لیے سمجھایا، قاعدہ سمجھایا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہمارے دماغ میں بیٹھی رہنی چاہیے، اور جب بھی کوئی بھائی آواز لگائے، جب بھی کوئی اللہ کا بندہ آواز لگائے کہ یہ نئی چیز ہے، بدعت ہے، تو ایک امتی کو چوکنا ہو جانا چاہیے۔ اگر کہیں تلوث ہے، کہیں مبتلا ہے، کہیں نرم گوشہ رکھتا ہے، نہیں نرم گوشہ رکھ سکتا، نرم گوشہ اس پہلو سے رکھے گا بدعت سے بیزاری، بدعت سے برات، بدعت سے نفرت، بدعت کرنے والے سے بیزاری، لیکن ایک طرف اس کو فکر، لالچ، ہرس، بے چینی کہ کسی طرح بدعت میں مبتلا بھائی گروہ بدعت سے نکل جائے۔ دونوں چیزیں ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ یہ فرق اگر نہیں سمجھیں گے تو جیسے صورتحال ہے قوم کی، جماعت کی، ملت کی دانستہ نادانستہ بہروپیے جذبات میں سب کو لے کر کے آگ پہ کھڑا کیے رہتے ہیں۔ یا تو آدمی حدوں سے پار کر جائے گا کسی شرک اور بدعت اور کفر پر باتیں کرنے کے لیے، اور ایسا لگے گا کہ ان کے خلاف کس حد تک ہم چلے جائیں۔ وہ دل سے بیزاری، نفرت اور برات، اس کی شکلیں اس سے بچانے اور نکالنے کی ہرس اور لالچ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ بدعت ہے، جتنا مروجہ طریقہ 15ویں شعبان، 15ویں یعنی شبرات میں چلتا ہے، شب برات جس کو کہا جاتا ہے، یہاں جتنے طریقے ہیں مروجہ سب بدعت ہیں۔ تو کیا بارہ کسی کو برا کہنا مقصود ہوتا ہے؟ اس بدعت کو اور بدعت میں عمل بدعت میں مبتلا کو کے تعلق سے اپنی برات اور اس کے ساتھ یہ بات کرنے کے پیچھے انٹینشن اور مقصد یہ لالچ، یہ فکر یہ کہ کیسے یہ بھائی اللہ کا بندہ، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والا، اور آپ کی سنت کو راہ عمل اور راہ نجات بھی کہنے والا کیسے نکلے گا؟ یہ بچے گا کیسے؟ اگر بعض موقعوں پر یہ بات دیکھا گیا ہے کہ بعض موقعوں پر یہ بات کہی گئی کہ بہت سارے لوگ کثرت سے اللہ کے فضل سے تقلید عامہ سے، تقلید شخصی سے، گمراہی سے، بہت سارے شرک اور بدعت سے، فرقہ پرستی سے نکل کر کے اہل حدیثیت کی طرف آ گئے۔ تو دیکھو وہ کیسے آ گئے، اگر انہیں سمجھایا نہیں گیا، انہیں بتایا نہیں گیا، اللہ کے بندوں نے ان کے دل و دماغ میں بات ڈالی نہیں، پھر انہوں نے فکر اور لالچ نہیں کی، تو کیسے قبول کر لیا؟ کیسے قبول کر لیا؟ اس کی بنیاد یہی ہے، تعلیم اور دعوت۔ اور یہ کام آپ جانتے ہیں، ہتھیار لے کر کے لڑائی لڑنے سے بڑا کام ہے، یہ بڑا جہاد ہے، یہ اس سے بڑا جہاد ہے۔ اللہ کے بندوں کو شرک سے بچانا، بدعتوں سے بچانا، اس سے روکنا، اس کا رد کرنا، مسلسل جدوجہد کرنا، لمبی زندگی جینا، اللہ توفیق دے اور یہ کام کرتے رہنا، یہ پوری لمبی زندگی جہاد کی زندگی ہے۔ آپ سوچئے یہ بات کیسے کہتے تھے سلف؟ اس لیے کہ یہ لڑائی جو ہے
یہ قرآن اور دلیل کے ذریعے لڑائی ہے، اور یہی اصل جہاد ہے، یہی اصل جہاد ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہمارے دین میں بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، موٹا سا اصول دیا، کہا دیکھو تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے، نبی کی زندگی میں جو چیز نہیں تھی بعد میں آئی۔ تو جب کہیں شروعات ہوتی تھی کسی عمل کی، جو کسی چیز کی، کسی عمل کی، تو ان کو تیار، ذہنی طور پر اتنا تیار رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ تڑپ اٹھتے تھے۔ اگر کوئی لفظ کہا جائے تو ہو سکتا ہے یہ مناسب ہو کہ وہ دیکھتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے، تڑپ اٹھتے تھے، یہ کیا نئی بات ہے۔ جیسے وہ بہت مشہور واقعہ ہے کوفہ کی کسی مسجد کا، جس میں دیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لوگ حلقہ بنا کر کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، پڑھوایا جا رہا ہے، تو حیران رہ گئے، حیران بھاگے گئے سب سے بڑے عالم کے پاس جو اس وقت موجود تھے کوفہ میں، اور وہ جب نکلے اپنے گھر سے تو داستان بتائی، کہا یہ ہو رہا ہے مسجد میں، تو کہا روکا کیوں نہیں؟ کہا ادھر ایک بے چینی کہ دیکھ کر کے بھاگے، اور انہوں نے جب سنا تو کہا روکا کیوں نہیں؟ تو کہا آپ یہاں موجود ہیں سب سے بڑے، آپ روکتے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ تڑپ اٹھتے تھے، نئی کوئی چیز دیکھی تو بے چین ہو اٹھتے تھے۔ آئے جب تو سیدھا سا سوال کیا، تمہارا طریقہ بہتر ہے، تمہارا طریقہ بہتر ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ؟ بتاؤ تم ہدایت پر ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہدایت کا طریقہ ہے؟ تم نے اتنی جلدی نئی چیز نکال لی اللہ کے ذکر کے لیے کہ کنکریوں پر تم ذکر کرانے لگے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے موجود ہیں، آپ کے گھر کے برتن موجود ہیں، آپ کے صحابہ کی تعداد بہت بڑی موجود ہے، اتنی جلدی تم نے یہ کام کیا؟ یعنی بے چینی دیکھیے، بے چینی، یہ بے چینی کیوں تھی؟ ان کو تیار کیا گیا تھا، ہم آپ پڑھتے جاتے ہیں، ہم آپ سنتے جاتے ہیں، نہ توجہ دل و دل کے کان سے سننے کی، نہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، علم اور زبان کی سمجھ دی کہ ہم کہا جاتا ہو تو سنتے جاتے ہو، سمجھتے جاتے ہو سننے کے ساتھ۔ آپ غور کیجئے، ان کو اس طرح ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ یہ نئی چیز ٹھہری کہ آپ نے تو کنکریوں پر تسبیح کیا نہیں، اور جب آپ نے کنکریوں پر تسبیح کیا نہیں، کرایا نہیں، تو یہ نئی چیز کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا اس سے تو ہم نیکیوں کا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے تم اپنے گناہ گنو، گناہ اتنا زیادہ مطلب اتنی زیادہ غیرت تھی، اور اتنی زیادہ ہر نئی چیز آنے والی جس کا سامنا ہو جاتا تھا اس کے تئیں نفرت تھی۔ اور اتنی، آج تو ہمارے لیے سب سے بڑی حجت یہی ہے کہ اتنے بڑے لوگ کرتے ہیں، اتنی بڑی جماعتیں کرتی ہے، اتنی بڑی اکثریت کرتی ہے، ان کے پیچھے کون ہے، کیسے ہیں لوگ، کتنا بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ پوری امت کے مقابل میں کتنا بڑا ہے، لیکن صحابہ کے دل میں، دماغ میں بات بٹھا دی گئی تھی کہ نبی کے طریقے کے خلاف اگر حضرت ابو بکر سے بشری تقاضے سے کہیں خطا ہو جائے، کوئی بات کہہ دے تو حجت نہیں ہے۔ ان کی بات اگر کوئی دلیل کے طور پر، ریفرنس کے طور پر لائے کہ یہ بات تو حضرت ابوبکر عمر نے کہی ہے، تو وہ بالکل ان کی پوزیشن ایسی ہوتی تھی کہ غیرت سے اور مطلب حیرت سے وہ کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے۔ آپ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہو اور اس سنت کے سامنے حضرت ابوبکر عمر کا حوالہ اس کے خلاف کوئی دے دے تو یہ انہیں منظور نہیں تھا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے مولوی صاحب کرتے ہیں، ہماری جماعت کرتی ہے، اکثریت کرتی ہے، یہ پوری امت کے اوپر بھاری ہے اکیلے۔
لیکن نبی کی سنت اور طریقے کے خلاف ان کی بات آئے تو چھوڑ دیا جائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، سمجھاتے تھے اور ایسے انگلی اٹھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف، کہتے تھے ہر ایک کی بات لی جائے گی، چھوڑی بھی جائے گی. کسی کی کوئی بھی ہو اس کی بات لینے لائق ہوگی تو لی جائے گی، دلیل کے مطابق ہوگی تو، دلیل کے خلاف ہوگی تو چھوڑ دی جائے گی. اور ایسے انگلی اٹھا کے کہتے تھے سوائے اس قبر والے کے، سوائے اس قبر والے کے، اس قبر والے کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی پوری بات مانی جائے. ایک آدمی ہے ہمارا بھائی حنفی ٹھہرا، ہمارا کوئی بھائی شافعی ٹھہرا، ہمارا کوئی بڑا چھوٹا عزیز کسی امام کا مقلد ٹھہرا، بس اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جس امام اور جس مسلک اور فقہ کا ماننے والا وہی اس کے لیے کافی ہے. یہ سلف تھے جن کو تیار کیا تھا صحابہ نے اور تابعین نے، اور انہیں تیار کیا تھا اللہ کے نبی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے. تو ان کا ذہن بنا ہوا تھا، سمجھاتے تھے. باتیں کچھ نئی نہیں ہیں، باتیں نئی کیا ہو سکتی ہیں؟ ہمارے آپ کے لیے جو باتیں اصل ہیں ان باتوں کی تجدید ہو، ہم تیار رہیں ذہنی طور پر، عملی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، تاکہ ہم اپنا ذمہ دارانہ رول کر سکیں، بتا سکیں لوگوں کو، بتائیں اپنے دائرے عمل اور دائرے اختیار اور دائرے استطاعت میں جس حد تک نمائندگی کر سکتے ہیں بتائیں. کوئی مسلمان اس بات پر حجت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت تھی کہ سب جمع ہو جاؤ، قبرستان جمع ہو جاؤ، اور آتا ہے وہ دن حق کی نمائندگی، حق کی وضاحت، حق کا جھنڈا اٹھائے رہنے کی بنیاد پر کہ جو لوگ بے دلیل ہیں، کمزور ہیں، جذبات پر لے کر کے مسلک اور نظریہ چلتے ہیں، ایک دن گھٹنا ٹیکتے ہیں. اگر میں مثال دوں، کسی کو برا نہ لگے تو آپ دیکھ لیجئے کہ فضائل اعمال اور تبلیغ نصاب کو اپنے نصاب سے نکال دیا. کیوں نکال دیا گیا؟ اس لیے نکال دیا گیا کہ اللہ کے بندوں نے، فکر مندوں نے، کوشش کرنے والوں نے ان میں غلطیوں کی اس طرح نشاندہی کی کہ یہ کتاب اللہ کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، سلف کے طریقے کے خلاف ہے، عقیدے کے خلاف ہے، یہاں تک کہ ماننا پڑا، کوئی راستہ نہیں بن پڑا. تو اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ کے بندوں کا کام ہے. باقی دیکھیے، بات ختم کرتا ہوں یہ کہہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہم سب کو امتحان میں بٹھایا ہے، ہم سب کو. اور یہ اختلاف کی جو شکلیں ہیں ہمارے بیچ میں، یہ جو الگ الگ شکلیں ہیں مسائل میں، پھر مسلکوں میں، اور اسی طرح بہت ساری عقیدے اور مسائل میں، یہ جو الگ الگ طریقے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ کیوں موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا وجود اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ ہمیں آزمائے اللہ تعالیٰ کہ کون حق والے طریقے پر جاتا ہے اور کون باطل والے طریقے پر جاتا ہے اور اس سے چمٹا رہتا ہے جان کر کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا دیکھو جس نے رسول کے طریقے کی مخالفت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے صحابہ کے طریقے کی مخالفت کی رضی اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جان کر کے، علم پہنچا اس کو، دلیل پہنچی اس کو، بتایا گیا اس کو کہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ نہیں تھا. بات پہنچی اور وہ دلیل لا نہیں سکا. کیسے دلیل لائے گا جب دلیل موجود نہیں ہے؟ میلاد کی کہاں سے دلیل لائے گا؟ جشن میلاد کی، عید میلاد کی کہاں سے لائے گا دلیل جب کوئی دلیل نہیں ہے؟ عید میلاد کے لفظ کا تذکرہ بھی نہیں ہے کہیں، سلف کے دور میں کہیں لکھا نہیں ہے، تو لائے گا دلیل کہاں سے؟ اب بات پہنچ رہی ہے، کہیں جا رہی ہے.
اس جہاد میں اللہ کے بندے جن کی ذمہ داریاں لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی آدمی نہیں پرواہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی کا طریقہ چھوڑا، صحابہ کا طریقہ چھوڑا، سبیل المومنین یہ صحابہ کا طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اسے جب نبی اور صحابہ کے طریقے کی جان کر کے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں اور پہنچ جاتا ہے وہاں، یعنی جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ اتنی سنگینی ہے مسئلے کی، یہ اتنی سنگینی ہے، آپ فرماتے ہیں میری امت میں اختلاف کثرت کے ساتھ ہوں گے، کثرت کے ساتھ۔ تو کیا اختلافات کثرت کے ساتھ ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت میں اختلافات کثرت سے ہوں گے، جب دیکھنا میرے بعد اختلاف تو میری سنت ڈھونڈ لینا، میرے صحابہ خلفائے راشدین کا طریقہ ڈھونڈ لینا، جو ان سے ملے گا یا جو طریقہ ان کے طریقے کے مطابق ہوگا اسی پر چلنا، باقی اختلاف کرنے والوں کی راہ اور ان کا طریقہ ان کی جماعتوں کو چھوڑ دینا۔ اور آپ نے فرمایا یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 فرقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ایک فرقہ صرف نجات پائے گا۔ انہوں نے سنا، صحابہ نے سنا تو چپ بیٹھ سکتے تھے، یا رسول اللہ اس فرقے کی نشانی بتائیے، اس فرقے کی نشانی بتائیے کہ جو جنت میں جانے والا نجات پانے والا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا میرے طریقے پر چلنے والا جو فرقہ ہوگا اور آج میرے صحابہ کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر چلنے والا جو فرقہ ہوگا وہی نجات پانے والا ہوگا۔ اتنا موٹا موٹا قاعدہ بتایا، اور اس طرح کی ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ، ہر مرد و عورت سمجھ لے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ جس کو ہلاک ہونا ہوگا، عقیدہ اور ایمان برباد کرنا ہوگا، وہی راستہ چھوڑے گا، وہی بھٹکے گا اس راستے سے، اس پر تو کوئی تاریکی ہے نہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر طرح کی شرکیات اور بدعات سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق دے، اس سے بچنے کی دعائیں کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اور جب بھی ہم کسی چیز کو شرک اور بدعت سنیں، گناہوں کے تو مسئلے معلوم ہیں، شرک اور بدعت کے لیے تعویلیں ہی تعویلیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ دعاؤں کے بغیر توفیق کہاں ملتی ہے، اور توفیق ملے بغیر سنت اور صحیح راہ پر جمنے کی کوئی شکل نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اپنے تقوی پر رکھے، اپنے نبی کی سنت پر رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک پر رکھے، آپ کے صحابہ کے مسلک پر رکھے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، 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 الحمد